جلدی ہاں چل گیا جڑے بولتے بیٹھے ہو میں تھوڑا ممنون ہوں جی پچھلے نمازی ایک لفظ مرشد میں استعمال کیتا ہے نزول جڑے چپ ہو پریشان نہیں ہونا جتنی دیر میں نوکری کرنی ہے جتنی دیر میں خطاب کرنا ہے نوجوان بھائی جتنے بیٹھے ہیں ایک ایک لفظ دا بابا جی میں ذمہ دار ہاں ذمہ داری نال خطاب کردا ذمہ داری دے نال کلام لکھدا بھی ہاں پڑھدا بھی ہاں یاد رکھو آل محمد دے بیڑے دا کوئی فرد بھی ہے اے جمدے نہیں اے نازل ہوندے آپ بھی بولیں گے تھوڑا سا میں بسم اللہ کرو یقین کرو اے رات دا اے پہرے ذہنی طور تے بابا جی میں یقین کرو وقت نو بیک کے سوچیا کچھ ہو رہی لیکن پہلا لفظ بندے جنج وصول کیتا ہے میرے خیال ہے من امید لگی یہ چند عریضے میں جڑے پیش کرنے مودت اور محبت دنال قبول کر سو اور جملہ تھوڑا جا بدھا کے آکھتے ہیں بابا اے جمدے نہیں اے ظاہر ہوندن اے نازل ہوندن اس قوم دے عقیدے نو ترابی دا سلام ہے تے جڑا بندہ سوچن دا مریض ہے بس بھائی اس بندے واسطے آکھن لگا بھائی یاد رکھیں اے نازل ہوندن جمدے او ہن جڑے آدم دی وجہ تو ہومن آئے ہائے ہائے مقصدی ہاتھ اونچے حیدری بولو جی بھائی آپ بھی مہربانی کریں گے نوجوانی یہ جو بیٹھے ہیں بابا جی جمدے تاؤن جڑے آدم دی وجہ تو ہومن تے جنہ دے صدقے آدم دی بھی توبہ قبول ہو دی ہوگی ہاں بولیے گا بھائی میری بات نہیں اللہ کا کلام گواہ ہے بسم اللہ الرحمن آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے جن کے سبب ان کی توبہ قبول رکھ مولوی دے زرت قرآن او کلمات علی دے پترہ دے سوا کون قرآن کی تائید کریں گے سارے ہاں اور بات سمجھ گئے ہو میں جتنی دیر خطاب کرنا ہے سفر میرا ایو رانا ہے توڑی محبت آندہ شکریہ جی ہاں تو پھر جمدے اون جڑے آدم دی وجہ تو ہوں تے جنہ دے صدقے آدم دی بھی توبہ قبول وہ اسماء سکھائے گئے آدم کو بھائی جان مزاج مولا پہ بوجھ تو نہیں بن رہا بس آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ رہنی چاہیے آؤ جی میں 4:17 تو ابتدا کرنے لگا آثار دکھائی ہی نہیں دیتے کہیں پر سادات جتنے بیٹھے ہیں جی آپ دعا کیجئے گا آثار دکھائی ہی نہیں دیتے کہیں پر ایک نور سا ہوتا ہے فقط ماں کی جبی پر بھائی مہربانی کریے الفاظ دے خریدار بندے حیدری صحیح آثار دکھائی ہی نہیں دیتے کہیں پر ایک نور سا ہوتا ہے فقط ماں کی جبیں پر ہر بندے میرے پاس ویکھنا ہے تو میں پھر سطر مکمل کرنی ہے آثار دکھائی ہی نہیں دیتی کہیں پر ایک نور سا ہوتا ہے فقط ماں کی جبیں پر ارے یہ آل محمد ہیں یہاں آتے ہیں ایسے سورج کی شعاع جیسے اترتی ہے زمین پر سب بولو الحمدللہ الحمدللہ بسم اللہ کرائیں یہ آل محمد ہے بہت شکریہ بھائی جان آپ جی ہیں یہ ہاتھ کبھی کسی کے محتاج نہ ہو یہ آل محمد ہیں یہاں آتے ہیں ایسے سورج کی شعاع جیسے اترتی ہے نیندر تو نہیں آئی جی جے میں انتظار کیتا ہے تے میرے نال ہن مزاج ملا ہو تے تھوڑا جا سفر کر لا 4 مصرے اور اس دے بعد قصیدہ میں ناطق قرآن دی آیات دی تلاوت ہاں تلاوت دا بھی ایک قانون ہے کہ سن کے سبحان اللہ آکھنا عبادت ہے اللہ دے نبی دا آخری ویلا بظاہرن بابا جی صرف 2 منٹ دی گفتگو 4:17 اس دے بعد قصائد دی ابتدا تاکہ تمام ماتمیان
اور نمازیاں دے مزاج میرے نال جڑ جان، پھر میں اللہ دے نبی دا آخری ویلا چہرے تے اداسی دے آثار نمودار، علی تے علی دے پترا نے نقوش مصطفیٰ دی ایک آیت تلاوت کرنی شروع کی تھی. تھوڑے بندے بولے اس جملے تو، جتنی دیر پڑھوں گا خود کو پڑھوں گا، ٹھیک ہے جی، کوشش کروں گا دعا مل جائے. چہرہ مصطفیٰ دی ایک آیت میں صدقے جاؤں. کبھی مصلی پہ بیٹھ کر سوچنا کہ وہ قرآن کیسا ہوگا جس کی تلاوت علی اور علی کے بیٹے کرتے ہیں. آئے 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 اوئے ہوئے. بہت شکریہ بھیا، تمہاری جوانیاں سلامت. اچھا میں قریب آواں جی. جناب حسن مجتبہ اگے بڑھے، نانے پاک دی قدم بوسی کر کے، نانا میں ویکھ رہا تواڈے چہرہ اقدس تے اداسی دے آثار نمودار ہیں. ہاں حسن بیٹا، ایک حسرت ایک ارمان چھوڑی بہنا. نانا پاک وہ کون سا ارمان، وہ کون سی حسرت؟ فرمایا 63 سال میں اس امت دی بھلائی واسطے محنت کی تھی. 63 برس بظاہراً، حقیقت میں یہ کیا ہے یا یہ جانتے ہیں یا وہ جانتا ہے. اچھا نانا اداس کیوں فرمایا؟ 63 سال محنت کرنے دے بعد میں اس امت کولو منگیا ہائی ایک کاغذ اور ایک قلم. 63 سال دے بعد آپ جیتے رہے بھائی، مجھے یہ خیرات چاہیے صاحب معرفت بندے جو بیٹھے ہیں. 63 سال دے بعد منگیا کیا؟ کاغذ قلم، وہ نہ ملا. حسن نانے دے قدمات ہاتھ لا کے دے، نانا میری بات نہیں تواڈی اپنی بات ہے. میرا جسم تواڈا جسم، تواڈا بدن میرا بدن، تواڈی روح میری روح، میری روح. بولو یار. نانا آپ بھی محمد، میں بھی محمد. نانا جس نے آپ کو خوش کیا اس نے ہمیں راضی کیا، جس نے ہمیں غم زدہ کیا اس نے آپ کو غم زدہ کیا. نانا میں وعدہ کردہ، میں علی و بطول دا پتروں کے وعدہ کردہ، نانا جنہا بندے بھائی جان دیکھئے گا جیڑے بندے نانا 63 سال دی محنت تو بعد تین کاغذ قلم دوات دین تو انکار کر گئے. حسن علی دا پتر تیرے نال وعدہ کردہ ہے آمن والے وقت میں کائنات دا ماحول یہ جیا بڑا دے سا جنہ کلیاں انکار کیتا ہے اولاد سمیت کاغذ قلم دوات لے کے میرے پیچھے پیچھے نہ پھرن بات بطول دا پتر. آئے ہائے 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 غریب. اللہ اکبر. بہت شکریہ. سزا دے سی. چند لمحے دے بعد پتر نے کیا ویکھیا؟ پیو ٹردا آ رہا ہے، ہاتھ وچ کاغذ. جس بندے نے میری ابتدا دی گل بھول گئی اس بندے نال ترابی دی گل نہیں. ہاتھ وچ کاغذ قلم دوات. بھائی امام کی آنکھوں سے کوئی چیز اجھل نہیں ہوتی. چلو جنہیں اجے سمجھ نہیں بابا جی عین اللہ تو کوئی شے لک سکتی ہے. بولے یار بولے مہربانی کرے عین اللہ تو کوئی شے لک سکتی ہے. علی دے پتر نے بھائی یہ دیوار کیا ہے؟ دیوار ہے کچھ؟ بولو ان کے سامنے دیوار ہے کچھ نہیں. جڑے زمین تے کھلو کے عرش تے فیصلے کر دے ہون. یہ دیوار ان کے سامنے کیا ہے؟ پیو ٹریا پتر دے پاسے، بیٹا ایک کاغذ قلم دوات چاہ جا کے علی دے پتر نو آکھ میں اتھے لکھ دے. بابا میں تے آکھی تازیانہ چیزے ایک کاغذ قلم دوات. اس آکھا میں جو پہ آکھنا پہلے وہ کر، باقی گلنا بعد اچ کرساں، جلدی کر. پتر اگے گے، پیو لکدا لکاندہ پیچھے پیچھے. بابا جی پیو لکدا لکاندہ چھپ کے ویکھن آستے پیچھے پیچھے. ہن امام دے سامنے تے کائنات انجے جویں ہاتھ دی شفاف ہتھیلی. علی دا پتر ایک ایک منظر ویکھدا پیا.
प्यू पिछे आई पुत्र अगे आई मैं मिंबर की कसम है जो पुत्र उसका सामने आया प्यू दीवार की ओर ते छुपिया पिया है प्यू ते पुत्र के हाथों च कागज कलम दवात वेख के नाने नाल कीता होया वादा नाने नूं याद दिवाउण वास्ते हसन दा रुख फौरन नाने दे नूर महल दे पासे फिर गया नाने दे नाल मुखातब हो के आदा नाना एक लहदार रोजे चो बाहरा टूटे हुए शजर की डाली बने हुए तारीख के वास्ते है मिसाली बने हुए नाना जिन्होंने तुझको कागज कलम ना दी देखो वही खड़े हैं सवाली बने हुए हाथ गेड़ा जरा खैरात ना मंगे यार हाथ उठा के बोलो हैदरी जींदे रहो जी बिस्मिल्लाह आप जिए भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े अकीदे सलामती आ असल बात भला क्या है जमाना अली दे पुत्रां नूं जान ही नहीं सके जान तो वैसे इन्हें कोई भी नहीं सकता क्योंकि जो अक्ल में आ जाए वो अली नहीं होता लो जी मलंग जब बंदा में गल्लां करता रहा तो वक्त ढेर सरफ होना है कसीदे दी इब्तिदा करिए चलो इंज नहीं बाबा जी दुआ लमन वास्ते थोड़ा जा जहन उसे मकाम तेरे बात भला की है 1400 साल हो गए सन आले मुहम्मद बयान करते हैं पढ़ते हैं बंदे सोचते नहीं फिक्र नहीं करते बात हकीकत फिक्र क्यों नहीं करते ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता आप अब्बास भाई आप जिए ये हाथ कभी किसी के मोहताज ना हो जी आप हमेशा सलामत रहें किताब याद है ए दो अलमा के दरमियान खलोता जी मैं अपने आप नाल ना फाइट पे करना गल्लां तुहाडे नाल करदा पिया फाइटे पे करना गला मेरा ठीक नहीं लेकिन जेड़ा माहौल है ना तो मुकदरा नाल चेहरे मुयसर हैं अंदर मेरा मन मजबूर पे करता है एक कलाम कुछ कलाम अब्बास भाई आप जानते हैं शायर हैं कुछ कलाम ऐसे होते हैं जो बंदा अपने लिए लिखता है बाबा जी मेरा दिल पे करता है मैं उन्होंने कलामा चो एक कलाम अलवात मिल के बुलंद आवाज नाल पढ़ो चल लो जी मैं कसीदा जरा पढ़न लगा मैं फिर गुजारिश करन लगा मते को बंदा आखे कि लफ्ज़ तुराबी केड़ा इस्तेमाल कर गए हैं लफ्ज़ मैं पहले बयान नहीं करता मगर सरकार दे खुतबे च ना होवे नहजुल इसरार च ना होवे इमरान तुराबी दा गिरेबान ते तुहाडा हाथ ते हुण जिस बंदे ने सोचना है फिर वो तोड़ बह के सोचे पढ़ूँ जी मेरा मालिक मेरा बादशाह अली का अली बेटा मोहम्मद का मोहम्मद बेटा है आगोश सैयदा हुए जनाबे सरकार इमाम हसन मुजतबा जिसे आज तक मैं मेरी गल याद रखिए मैं बिल्कुल हौसले दे नाल ते आराम नाल पढ़ना है हथी पैण वाली मेरी जाकरी है ही नहीं है जिसे आज तक मैं बस भाई 14 बंदे मेरी बात समझ गए कीमत मिल जाएगी मुझे मुर्शद जिसे आज तक मैंने सिजदा किया है जिसे आज तक मैंने सिजदा किया है वो माबूद मेरा हसन मुजतबा है जिसे जियो हाथ ऊंचे हैदरी जिसे
میں نے سجدہ کیا ہے، وہ معبود میرا حسن مجتبی ہے، میرے ہے۔ الحمدللہ بابا جی ایک مصرع خلق النصر وزر نہیں، میں پہلے گزارش کی تھی ساداتی موجود وچ 14 احباب عمران ترابی دی قلم دے نال سفر کر کے دعا دے دین، ترابی دی قلم دی محنت مکمل۔ بادشاہ ایک میں نے لفظ پھر اس میں استعمال کرنا ہے، اس کی دلیل ہے میرا نام کیا ہے؟ عمران۔ مجھے کیسے پتا چلا؟ مجھے پکارا گیا تب۔ ہاں آپ کو کیسے پتا چلا؟ مجھے پکارا گیا، یہ جو بدن ہے، یہ جو سمت ہے، عمران۔ لو جی نصر وصر نہیں کردا، ڈائریکٹ ستر پڑھنے لگا، تخیلات کی پرواز کردا ہویا امام حسن مجتبی دی دہلیز اقدس تے لتھا، سجدہ کیتا، سلام کیتا، میں کہ بادشاہ میں جانا نور شاہ گیلانی سادات دے علاقے چ میں تحفہ لے کے جانا چاہنا۔ امام فرمایا جا کے میرے نوکر تے اپنے پیر بھائیاں نوں سنا۔ میں کہ بادشاہ کیڑی گل پڑھوں جی؟ سارے نالو۔ بادشاہ فرمایا آتن ڈزامہ، میں کہ مالک توڑی زبان اطہر دے نال، توڑی لسان اللہ زبان دے نال جناب دا فضائل سننا چاہنا۔ معصوم مسکرا کے فرمایا جو ہم نے ہے دی لا الہ کی گواہی، جو ہم نے ہے دی لا الہ کی گواہی، زمانے نے مانا اسے پھر الہی، زمانے جیو نے مانا اسے پھر الہی، اسے ہم نے سجدوں سے قائم کیا ہے، اسے ہم نے سجدوں سے قائم کیا ہے، اسے اسم اللہ بھی ہم نے دیا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے علی والا بولے حیدری، اللہ اکبر۔ جسے آج بھائی مجھے یہ عقیدہ چاہیے، یہ معرفت چاہیے، جسے آج تک میں نے سجدہ کیا ہے، بلند صلوات۔ مزاج مولا پہ بوجھ تو نہیں بن رہا؟ پڑھوں بھائی جان اگلا مصرع، فرنٹ تے بہ کے بندہ ہوں بہ جائے اینج تے نہ گاڑی۔ بابا جی ایک مصرع، چلو سارے ماتمی بیٹھو، نمازی بیٹھو، پچھلے احباب توڑے واسطے جی ایک سطر پڑھن لگا۔ امام حسن مجتبی شام آئے، بولو بندے آدن جی صلح واسطے، میں آکھداں غریب شام دی حقیقت کھلن واسطے۔ آئے آئے زمانے نو حقیقت بھی کھامن واسطے۔ اچھا او منادی مناد پہ کردائی، لوگو فلان تاریخ نو علی دی پاک دا وارث حسن شام پہ آندہ ہے۔ بادشاہ جی یہ اعلان سن لیا ایک موچی نے، صحیح موچی نے اعلان سنیا، دکان کھولن دی بجائے بند کر کے گھر آ گیا۔ جاگی یار جاگے حسین دا واسطہ مضمون تو اڈا سنیا ہویا، مگر بھائی جان ایسے دو طرح میں جملے دینے، میں دیکھنا کیڑا بندہ محنت نو دعا دیندہ ہے۔ موچی دکان بند کر کے گھر آیا، بیوی بے کیا دیئے روزی دا فکر نہ آئی، آدھا نسلہ دے فکر موک گئے۔ آئے 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 جیڑا بندہ امام حسن مجتبی تو جھولی بھر کے لے کے جانا چاہتا ہے، آدھے نسلان دیاں فکرہ موک گئیاں، آدھی کیویں آدھا فلان تاریخ نو علی دی پاک دا وارث شام پہ آندے، آدھی میں کیا کرنا مرشد، میں ایک جملہ ایک میسج ہے جو کنوے کرنے جا رہا ہوں۔ اسا کہ فلان تاریخ نو اسا کہ کرنا کی آدھا میں تن دسنا، چمڑے دا ٹکڑا چایا، دریا تے آیا، مزید پاک کیتا، گھر آیا، مسلح بچھایا،
مسلے تے بیٹھ 2 رکعت نماز ادا کردا ہے امام دی نالین بناونی شروع کیتی ہے ایک ٹانکا لیندا ہے 2 رکعت نماز پڑھدا ہے بیوی آدھی کیا پہ کردا ہے آدھا گھر دے کام کاج چھوڑ تو بہ کے تسبیح پڑھدی رہو میں علی دے پتر دی نالین بنیندا رہنا نا اینج نہیں حیدری نور شاہ گیلانی آلو جڑا بندہ رزق علی دی جتی دا صدقہ کھاتا میں دیکھتا ہوں بندہ اس جملے دی قیمت کتنی کی دیندہ ہے من ممبر دی کسنے عباس بھائی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے ایک ٹانکا لیندہ ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے ایک ٹانکا لیندہ ہے آج بندے آدھر سارے ہی کو جائے بھائی اس علی دے مقابلے چ میں کسے نو کیویں مننا جے پتران دیاں جتیاں بھی مسلیاں تے بڑھ دیاں ہوئے حیدری تو آدھا علی نماز چاہ جائے تیری نماز باطل وہ میں صدقے ہو جاؤں ملنگ کیا پہ کرتا ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے ایک ٹانکا لیندہ ہے 2 رکعت جیتے رہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے نالین بن گئی چھوڑ دیتا سارا مضمون امام حسن مجتبہ آ گئے بہ گئے تختی دربار رش لگایا ہن ویکھیا جی میں جملے جڑے میں پہلے آکھے ہر بندے نے اپنی عقیدت دے معیار تے آ کے سترہ وصول کرنیاں نے موچی دربار دے باہر کھلو گیا گھروں ٹریا امام دی نالین انج سینے نال لائیس جویں قاری قرآن سینے نال لاندا ہے جاگی بھائی جاگی جی میں قاری قرآن سینے نال لا کے ٹردا ہے آ گیا دربار دے باہر بابا جی جتنے سادات بیٹھے اس جملے پہ مجھے آپ سے دعا چاہیے ماتمی جتنے بیٹھے ہو جی میرے اسے دی داد بھی دے ہوئے ہے تو دعا بھی سادات جتنے دعا دے ہوئے ہے دربار سجیا ہویا چکے رئیسان دا امیران دا دربار رہی دربار سجیا ہویا امام پاک تخت تشریف فرمان روسا بیٹھے ہوئے امیر لوگ بیٹھے ہوئے دربار دے موچی دربار دے باہر کھلو کے سچین دا پیا ہے کجا امیران دا دربار سار اٹھائیں کجا امیران دا دربار کجا میں ایک موچی من اندر جاون دی اجازت کون دے سی اور نور شاہ گیلانی آ رہے ہو من ممبر دی کا سمجھ جدو اس دلت سوچیا کجا امیران دا دربار کجا ایک موچی دلت سوچیا جیڑا دلت رہندا ہائی اس سن لیا آئے ہائے ہائے بولو جڑا بول سکتے ہو بھائی حیدری اور میں صدقے ہو جاؤں مرشد جو دل میں رہتا تھا لالا خیرہ ہون یہ ہاتھ کدے کسے تو محتاج نہ ہون یار جڑا دل چراندائی وہ سن لیا امام فرمایا لوگو راہ دیو جدے واسطے میں آیا ہوتے باہر کھڑوتا ہے اور میں صدقے ہو جاؤں آجا ساکب اللہ تیری زندگی دراز کرے سلوات مل کے بلند آواز دنال پڑھو امام حسین دا بڑا سونا ذاکر میرا نکا ویر ہے زمین شیخ پورے دا ابھردا ہویا ستارہ حسین دی من نظر باتوں محفوظ رکھے امام حسن مجتبہ فرمایا لوگو راہ دیو جدے واسطے میں آیا وہ تے باہر کھلوتا ہے بابا جی لوگا رستہ دیتا موچی اندر آیا غریب شام سڑ گیا کہ میں تو سمجھے کسی ملک دا کو وزیر ہونا تو سامنے کے نظر آیا موچی امام دے قریب آ کے قدم بوسی کیتی ہے سے قدم بوسی کیتی ہے امام فرمایا موچی کی میں آئے آدھا مولا توڑی مبدت توڑے واسطے نالین تیار کیتی ہے جڑے تھک بے بھائی انہوں چھوٹی ہے اپنی بساط دے مطابق اپنی حیثیت دے مطابق جناب دی نالین تیار کیتی ہے امام فرمایا لے کے آیا امام سے بھی پاک فرمائی ایک جملہ کہوں امام فرمایا میرے ناپ دا پتہ ہے اس کا بادشاہ جدو جبرائیل فراقہ لے کے اتھو پوشاکہ لے کے ٹرے آئی بولو جدو پوشاکہ لے کے اتھو ٹرے آئی اس نے توڑے ناپ دا پتہ تے کوئی نہ آئی لیکن توڑی امامت دا اجازے جڑا پاوے پوری آوے دی آئے 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 جیو یالی آلے لو جی مضمون ختم مولت چنگی لگی فرمایا بڑی سونی لگی بقیے دے پاسے منہ کر کے آدھا تیرے لاکھ احسان میرے ہتھاں دی بنی ہوئی شاید تیرے پتر نو پسند آ گئی ہاں
انہوں غریب شام جڑا اپنے وزیران دے نال پروگرام بڑھایا ہی جو تشتے چ رکھ کے دولت اسی دیساں درہم و دینار دیساں جے علی دے پتر نے لے لے اسی آکساں اس پیو دا پتر ہے جے دنیا ترے طلاقاں دیتی ہیں تے جے نہ لیا اسی آکھاں گے دلوں ساڈے نال تہاڈی گل ہے ہی کوئی نہیں۔ اس اشارہ کیتا ایک سپاہی لے کے آگے مولا اے لاؤ فرمایا زمین تے رکھ دے تھک بے ہو تو بس کریے مولا اے لاؤ فرمایا زمین تے رکھ دے آدھا بکو تو صحیح ہے سچ کیا ہے فرمایا میں تے اے بھی پتہ ہے تیرے دل اچ کیا ہے آدھا مولا رکھ لو فرمایا میں تین اجازت پہ دینا زمین تے رکھ دے جلدی کر رکھ دے متے تو تھوڑی جی دیر کر جا میں زمین میرے پیو دی ملکیت ہی متے زمین بھی جا نہ دے بھی آئے ہائے 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 اور میں صدقے ہو جاواں امام فرمایا رکھ دے موچی مانگ کیا مانگ دے آدھا مولا جدوں دا تھوڑے نال مودت کیتی ہے نا منگن دا والی بھول گئے آئے آئے فرمایا میں بھی آکھدا آج مانگ لے آجا مولا جی اگر دین تے جوڑ آئے ہو پھر آج اپنی مرضی کرو میں منگنا ہے اپنی اوقات مطابق آئے آئے جب تساں دیتا اپنی شایان شان دے سو فرمایا بڑا ہی سیانا ہے اسا کیا منیا جو تو آنوں ہے سیانا کی میں نوما فرمایا جلدی کر کاغذ قلم دوات لے آیا شریف ہی شریف دا آکھا من کے انکار نے کیتا کاغذ قلم لے کے آ گیا امام فرمایا لے آیا امام دے قریب پانچ جانے کاغذ قلم دوات چاہیے کاغذ تے کوئی تحریر کیتا فرمایا جا میں علی دا پتر پہ آکھدا اے ساری تشتانی دولت بھی چاہ لے تے رسید لے لے تیری ستہ پوچھتا تے میں حسن نے جنت واجب لکھ لی تھی او میں صدقے ہو جاواں او میں صدقے ہو جاواں بولی بھائی بولی جگہ بول سکتا لو جی ساری بات تاں کی دیئے حیدری زندہ باد تاکہ ہر بندہ میرے نال مل جاوے گل ہن موگی ہن میں شعر پڑھن لگا قصیدہ یاد رکھے ہے امام فرمایا راضی ہیں اس آکھا دی راضی غریب شام سڑ گیا اس آکھا موچی میرے پاس بھی ایک موچی آدھا ہم آنکھ منافق سے ملاتے ہی نہیں او میں صدقے جاؤں ویکھی بھائی میرے پاس ہے آدم موچی میرے پاس ہے ویکھ میں وقتہ امیران میں وقتہ بادشاہ ہاں تو ایک موچی نے آکے میرے دربار دا سارا ماحول ہی برباد کر دیتا ہے میری ساریاں پلاننگ ہی فیل کر دیتی ہیں اس کا میرے پاس ویکھ ایک پاس سے میں ہاں ایک پاس سے تیرا امام ہے ساڑھے دونوں جو فرق کیا ہے آدھا آتن ڈساما پہلے میں ڈسن لگا میرا امام کون ہے پھر میں تندستا تیری اوقات کیا ہے امام دے چہرہ اطہر دی تلاوت کر کے موچی آواز دے کہ بابا جی گل کڑی یاد ہے عبادت خدا کی وسیلہ یہی ہے بولی جرا بول سکتا ہے عبادت خدا کی وسیلہ یہی ہے کہ عمران کا طاہر قبیلہ یہی ہے کہ عمران کا طاہر قبیلہ یہی ہے تو شیطان سب اور یہ خود مصطفیٰ ہے سار اٹھائی تو شیطان سب اور یہ خود مصطفیٰ ہے تو ہندا کا بیٹا یہ آل خدا ہے ہاتھ اونچے او میں صدقے جاواں بولو سارے بہت شکریہ او بھائی امام حسین بادشاہ تو نمستیاں رکھیں 14 در آپ کسی دا محتاج نہ ہونے دے اے چلو جی ٹائم بھی ہوں ڈھیر ہو گیا میں نے حکم ہے بابا جی دا کہ پڑھنا وقت جتنا بھی ہے پڑھنا پورا ہے ایک قصیدہ اور پڑھیے جی چلو ایک قصیدہ میں سرکار امام حسن مجتبیٰ دا پڑھیا ایک قصیدہ کریم کربلا دا پڑھیے
تھکے تو نہیں؟ چلو میں 2 سطراں سکت جی 2 سطراں میں ویکھن لگا بندے کتنا کہ میرے نال اور سفر کرن گے. ارے موسیٰ ادھر آؤ. بابا جی خصوصی توجہ. ارے موسیٰ ادھر آؤ، یہ خاک کربلا دیکھو جسے تم ملنے جاتے تھے وہ ان ذروں میں رہتا ہے. ہے کوئی خریدار تو بولے بندہ یار. آپ جی الحمدللہ الحمدللہ محبت آپ کی بھائی جان. یا علی علیہ السلام دعا فرمیشن اسے کسی تخیلاتی پرواز کردہ جی دہلیز کریم کربلا تے گیاں سجدہ کیتا سلام کیتا. میں کہ بادشاہ میں جانا ہے نور شاہ گیلانی تواڈے نوکر تے اپنے پیر بھائیوں دے کول. بادشاہ آپ کے صحن کا ہر فرد ہے ارادت اللہ. چپ ہو گئے. ان کے گھر کا ہر فرد ارادت اللہ ہے. ارادہ ایک کیفیت کا نام ہے اور وہ کیفیتوں سے مبرہ ہے. میں صدقے ہو جاؤں. اچھا میں کہ بادشاہ میرا ایمان ہے. لو جی میں پہلی سطر آکھنی ہے جڑے بندے جھولی بھر کے لے کے جانا چاہتے ہو سائیں. میں کہ بادشاہ آپ کے صحن کا ہر فرد ہے ارادت اللہ. مالک میرا ایمان ہے اگر آپ مدینے میں بیٹھ کر ارادہ کرتے کربلا بپا بھی ہو جاتی فتح بھی ہو جاتی، مگر اقربا کو ساتھ لے کر وہ میں صدقے جاؤں. اب مصلی پہ بیٹھ کر سوچنا وہ اقربا کون کون تھے. اقربا کو ساتھ لے کر سفر جو کیا راز کیا ہے؟ فرمایا راز تو اس کے کافی ہیں، ایک راز سے میں حجاب اٹھاتا ہوں. میں کہ مالک وہ راز کون سا ہے؟ سارے ماتمیان میرے پاس ہے 100 جی. پھر میں سطر پڑھنی ہے جیڑا راز کریم کربلا جناب علی دے پاک بیٹے فاتح کربلا سرکار امام حسین بادشاہ میرے حوالے کی تا جناب تک پہنچاواں. فرمایا بادشاہ نے مسکرا کے آواز دے کے فرمایا جا کے نور شاہ گیلانی ترا بھی میرا پیغام دے. سفر کربل تو ایک بہانہ ہے، ایک مجرم کو حر بنانا ہے. جڑا تھکے ہے یار بندہ بولے حیدری نہ بھی جڑے تھکے نہ وہ ہاتھ اٹھا کے جرت نال بولو حیدری. سفر کربل تو ایک بہانہ ہے، ایک مجرم کو حر بنانا ہے. سفر کربل تو ایک بہانہ ہے، ایک مجرم کو حر بنانا ہے. سفر کربل تو ایک بہانہ ہے، ایک مجرم کو حر بنانا ہے. سفر کربل تو ایک بہانہ ہے، ایک مجرم کو حر بنانا ہے. اگلی گل دی جے میں نظر کرنا مولا دی قسمت تواڈے مزاج دی توہین ہونی ہے. ایک مجرم کو حر بنانا ہے، اپنا موسیٰ بنا کے حر کو تو عرش والے سے پھر ملانا ہے. ہائے 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 ہاتھ اٹھا کے حیدری. الحمدللہ الحمدللہ اپنا موسیٰ بنا کے حر کو تو عرش والے سے پھر ملانا ہے. کبھی مصلی پہ بیٹھ کر سوچنا وہ موسیٰ کیسا ہوگا جسے خلق ہی حسین کرے. منبر دی قسم حسین علیہ السلام کریم کربلا میدان کربلا کھلو بھائی جان تھوڑی جی ایکو کام کرے ہے جی تاکہ بندے ایکو دے درمیان نہ رہ جائیں. میں نے لفظ موسیٰ استعمال کیا، ہر بندے کے ذہن میں کوہ طور آ گیا. بولو کوہ طور تے جو ہویا جھلک ظاہر ہوئی اللہ دے نبی کاشتی حالت بندے سارے فارغ پہاڑ
ریزہ سر اٹھائی مگر حسین بادشاہ میدان کربلا کھلو کے 9 لاکھ اشقیاء دے ضمیر نو جھجوڑ کے بطول سین دا پاک بیٹا آواز دے کے فرمیندہ لوگوں میں نے پہچانن دی کوشش کرو میں کاؤنا حسین بادشاہ اشقیاء دے ضمیر نو جھجوڑ کے آواز دے کے بات کریا کہ کی میں بھائی تور والے بچ جائے کربلا اتر میری قدرتوں کا ہو اگر ہنر ایاں پڑھے لکھے بندے نال گل ہے یار میری قدرتوں کا ہو اگر ہنر ایاں کبریا ملا دوں بن جلے دکھا دوں باپ میرا بوتراب ماں ہے فاطمہ ہاتھ اونچے حاضری الحمدللہ سب بولو الحمدللہ جڑے بندے یا علی جرت نہ نہیں آگ سکے اور پھر میں ایک ستر اور اللہ کسے دیکھیا نہیں میں ذاکر نہیں بھی بندے چپ کر جاندے میں پریشان ہونے والا بندہ نہیں میں بندے چوکھے پریشان کرنے دا دی بھائی وہ مجلس نہیں ہے جس میں فکر نہ ہو جس میں اختراع نہ ہو گھر جا کے مصلے تے یا بستر تے بیٹھ کے سوچے تے صحیح بندہ آیا ہی بات کر کے کیڑی کیا ہے یا پھر مالک تیرے تو اتار دے سن یا تیرے کو واپس لے لے سن فرمانے معصوم ہے نا بابا جی انتہائی توجہ طالب اللہ کسے ویکھے ہے بولو جڑے نہیں بولے قاری صاحب اللہ ویکھے ہے نہیں جو نظر کے حصار میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا بابا جی جو نظر کے حصار میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا جی جس کی ابتدا ہی لا ہے وہ دکھائی کیسے دے سکتا ہے تھوڑے بندے نہ گلن سمجھتے ہیں یار جس کی ابتدا ہی لا سے ہو وہ نظر کیسے آئے وہ عقل میں کیسے آئے انتہائی توجہ اللہ طالبہ سر اٹھانا دیکھنے میری طرف اللہ کسے نہیں دیکھیا کیونکہ وہ رہتا ہے حجابات کے اندر وہ رہتا ہے حجابات کے اندر ممبر دی قسم ہے وہ حجابات کے اندر جو رہتا ہے جن اجل سمجھ نہیں گئی اس کے پہلے حجاب کو بطول کہتے ہیں اور سمجھ آئیے نا کہ کیوں نہیں نظر آندہ سار اٹھائیں حسین بادشاہ مگر آتے دسا اللہ دی کائنات بطول دے بیٹے کونیں حسین میدان کربلا کھلو کے اشقیاء دے ضمیر جھجوڑ کے آواز دے کے بات کریا دن کی میں بھائی تور مال بچ جائے اتر آئے میری قدرتوں کا ہو اگر ہنر ایاں کبریا ملا دوں میں گلے دکھا دوں باپ میرا بوتراب ماں ہے فاطمہ جو حجابوں میں ہے چھپا اس کا میرے مسکن میں آنا جانا ہے علی والا بولے ہاتھ اونچے حاضری اوئے ہوئے ہوئے میں صدقے ہو جاؤں تھوڑی معرفت دے صدقے یار تھوڑیاں جوانیاں سلامت بزرگاں دے شاہی سلامت آؤ جی اس قصیدے دا ایک مصرع اور پڑھ دے گا آؤ جڑے بندے ترابی دے قلم نو دعا جڑے چاندو میں سطر پھر پڑھا ہاتھ اونچی عمر بولو حیدری تور والے بچ جائیں کربلا اتر آئے میری قدرتوں کا ہو اگر ہنر ایاں کبریا ملا دوں میں بن جلے دکھا دوں میں باپ میرا پتر بیمار فاطمہ جو حجابوں میں ہے چھپا اس کا میرے مسکن میں آنا جانا ہے جیو ساکت جی بندے مسلے تے بیٹھ کے کدے سوچن تا صحیح زندہ باد جو جل جاتے ہیں وہ اور ہیں آئے آئے جو جل جاتے ہیں وہ اور ہیں
حسین بادشاہ میدان کربلا لو جی ایک شیر میں پڑھن لگا مصرع بھیجن لگا جی دعا فرمے جتنے ماتمیان ہو جی تو ممنون مولا دی قسم میری قلم دا حق ادا کیتا تو سب حسین بادشاہ اکبر جیسے بادشاہ دے بعد عباس جیسے سپاہ سالار دے بعد اشکیات ایک حملہ کیتا بابا جی تائید کریں گے حملہ کیا سرکار نے حسین بادشاہ اپنی تلوار نیامی چوچی کی لشکر اشکیات تے حملہ کیتا صاحب کتاب لکھ دیں اتنا زوردار حملہ ہے اشکیات دا لشکر سل کی فلدیاں دیوارہ تیوانے لگائے حسین فرمایا میں نے کمزور سمجھیا میں علی دا پتر ہاں میرے بدن ابو طالب دا لہو گردش پیا کر دائے اگر لڑنا ہوئے میں ہون بھی تواڈے واسطے کافی ہاں میرا مشن اور ہے میری مشیت کے راز اور ہے حسین بادشاہ اپنی تلوار نیام پاتی حسین بادشاہ آواز دے کے فرمایا آؤ آؤ جڑے اجے تک میں نے پہچان نہیں سکے میری معرفت نہ ہو رکھ سکتے شالا حسین دا شیعہ نہ ہوئے شاہ جی میں دعا پہ مانگدا شالا شیعہ نہ ہوئے جن ستر عمران ترابی دی سمجھ آوے بندے دی زبان عمران ترابی دے لفظاں دی قیمت ادا نہ کر سکے حسین فرمایا ہن تک میں اپنے فضائل بیان کیتے میری معرفت تو سر رکھ نہیں سکتے آؤ میں دساواں میں تے علی دا پترا میں تے بطول دا پترا مگر آؤ میں حسین دسینا جس مرتجز تے جس پاک گھوڑے تے جس پاک رہوار تے حسین سوار ہے آؤ میں دساواں میرے گھوڑے دے اختیارات کیا ہیں ایک سپاہی کے بعد کہہ دیا حسین دسا دسی تیرے گھوڑے دے اختیارات کیا ہیں حسین بادشاہ زیر اللہ مسکرا کے آواز کے بعد کر دیا دن کی میں بھائی آسمان چھٹ جائے یہ زمین پھٹ جائے میرا گھوڑا کر لے کر ارادہ فنا بولے جڑا بندہ بول سکتا ہے ہاتھ اونچے سارے بولو حیدر 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 میں سب کے جاؤں جی میں بسم اللہ کریں الحمدللہ وارث زمانہ راضی ہوں عباس بھائی ایک مصرع کہنے جا رہا ہوں مکمل کرنے جا رہا ہوں حسین کی عزت واسطے ایک لفظ استعمال کرنے بھائی جو صحن عصمت میں داخل ہو جائے بابا جی لفظ سنے ہو ایک بندہ نہ بولے ساکت جی آپ تائید کریں گے جو بھی صحن عصمت میں داخل ہو جائے اسے کبھی غیر نہ سمجھنا اس صحن میں ہر کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا وہ مسلح دبے کے کدے سوچیں جنہوں منہ اہل البیت آکھے وہ بھی بوئے باہر ہے وہ بھی دہلیز سے باہر ہے پھر جو داخل ہو جائے وہ کیا ہوگا حسین بادشاہ فرمایا مہت مہیا او میں ڈساواں میرا رہوار کے اختیارات عمل کے آوازے کے فرمایا آسمان چھٹ جائے زمین پھٹ جائے میرا گھوڑا کر لگا ارادہ بنا مرتجز جو ڈٹ جائے عرش بھی الٹ جائے پر وہ جانتا ہے ہم ہے دین کی پناہ جو اس لفظ پہ بولے ہیں میں سلام کر رہا ہوں ہاتھ اٹھا کے حیدری الحمدللہ جی میں لکھوارا تھا حسین بادشاہ آوازے کے بعد کریا کی میں بھائی آسمان چھٹ جائے زمین پھٹ جائے میرا گھوڑا کر لے کر ارادہ بنا مرتجز جو ڈٹ جائے عرش بھی الٹ جائے پر وہ جانتا ہے ہم دین کی پناہ اپنا خون خاک میں ملا کر ہی فرش کو عرش سے بڑھانا ہے بابا جی کافی پڑھ گئے ہم ایک کلندری دیوانے بیٹھے ہو جی پڑھوں پڑھا
تیری زندگی ہوئے ایڈی دورہ فرمائش کی تھی یا اللہ جیویں ہوئے. چل پھر میں پڑھتا کلندر دا قصیدہ. ادنا سے تالابوں میں سمندر نہیں آتے. پڑھوں وہ لکتا کیوں گئی یار. فرمائش کر کے تو لکتا بھی. ادنا سے تالابوں میں سمندر. بابا جی دوسری سطر میں بہت بڑا میسج ہے. ادنا سے تالابوں میں سمندر. یہ نوجوان بھائی ادنا سے تالابوں میں سمندر نہیں آتے. مولوی شرم نہیں آتی کافر کے گھرانے میں پیمبر نہیں آتے. خریدار بولے یار خریدار بولے. ہاں ادنا سے تالابوں میں سمندر نہیں آتے. کافر آنکھیں لال کلندریا آنکھیں لال کلندریا. لالا جی جی نیندر تاری رہی پھر یہ مطلب ہے کلندر نو تو منے ہی نہیں. آنکھیں لال میں اپنی غلطی کیوں کٹا. آنکھیں لال کلندریا گلی گلی دم دما دم مست کلندر. جیو لالا چاچا کیا بات کیا قصیدہ میں اپنے بھائی کے حوالے میں مر کرنا ہے. بسم اللہ. اچھا اللہ خبری آکھا. آنکھیں لال کلندریا گلی گلی دم دما دم مست کلندر علی علی. بیٹا بھی بولیں گے یار جتنے نوجوان ہیں ایک نہیں پھر سارے ہاتھ اونچے بولو علی لال کلندر. بابا جی پنجابی دیئے 17 جشن کچھ رعایتہ ہوں دیاں وہ میں رعایت استعمال کرنے لگا. چہرہ پانچ تن چہرہ پانچ تن چہرہ پانچ تن پاک دا ذکر کریں دا نہیں. کعبے وچ مر جاوے جنت چویندان. ہاتھ اونچے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی علی. لو جی میں جتنا پڑھ رہی میں پڑھ لیا. 17 میں 2 پڑھنے لگا لالا کائنات کی عبادت ایک پاسے رکھی. کائنات کی قیمتی عبادت اندر سے لگا. سار اٹھائی شرط ہے جڑا مصطفیٰ دی بیٹی دی پاک نال اندر صدقہ رزق کھاندا ہے اس بندے نال ترابی دی بات ہے. مرشد سید ایسے شخص تے ہر مومن لعنت ہے. اللہ اکبر الحمدللہ. ہاتھ اونچے سارے بولو حیدری علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی علی. آخری سطر تے میرا سلام. بابا جی زندگی باقی ملاقات باقی. سارے الحمدللہ قائم بادشاہ دے نوکر بیٹھے ہیں جڑے چاہتے ہو 12ویں شہنشاہ دا نزول ہوئے. ہاتھ دعا دے چاہو سارے ہاتھ اٹھاؤ. ساڑھے باہر میں ہاتھی دا پروردگار نزول چل ہوئے. مصطفیٰ دے وحڑے آل محمد دیو گھر پھر تو آباد ہوئے. سارے چاہتے ہیں باہر میں شہنشاہ دا نزول ہوئے. ارمان کیا ہے چاہتے کیا ہاں بہرواں کے جگ تئی میں چھا جاوے.
مسیت تے علم